پھر فرعون کے وزیروں اور سرداروں نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا اور کہنے لگے، قرآن میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دو گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ تم سے اور تمہارے معبودوں سے علیحدگی اختیار کر لیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر بھلا ڈرنے والوں کا ہے۔ بولے، ہم ستائے گئے ہیں آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد۔ کہا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرعون کے سرداروں کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بادشاہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے پر ابھارا اور آپ پر ایمان لانے کی بجائے کفر کرنے اور اذیت پہنچانے کے ساتھ مقابلہ کرنے پر تیار کیا۔ انہوں نے کہا، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھریں اور تجھ سے اور تیرے معبودوں سے الگ رہیں؟ ایک اللہ کی طرف بلانا اور غیر اللہ کی عبادت سے روکنا کفتوں کے عقیدے کے مطابق فساد تھا۔ فرعون نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی لڑائی کرنے والے افراد زیادہ نہ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وارث بنا دیتا ہے، اور بہتر انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یعنی تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تمہارا انجام اچھا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، آپ کے آنے سے پہلے بھی تکلیف دی گئی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور زمین میں تمہیں خلیفہ بنائے، پھر وہ تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا۔ سورۃ المومن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔ غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچا تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے دیا ہوا حق لائے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی چال ناکام ہی ہوتی ہے۔ یہ بچوں کا قتل موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد ہوا اور بنی اسرائیل کو ذلیل و رسوا کرنے اور ان کی انفرادی قوت کم کرنے کے لیے تھا، تاکہ ان کو پھر قوت و طاقت حاصل نہ ہو جائے جس سے وہ اپنا دفاع کر سکے اور قبطیوں پر حملہ آور ہوں۔ وہ ان سے ڈرتے رہتے تھے، مگر یہ تدبیران ان کے کوئی کام نہ آئی اور اللہ کا تقدیر حکم ان سے ٹل نہ سکا۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلا لے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا زمین میں فساد کرے گا۔ فرعون اپنے خیال میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہا تھا اور اسے خطرہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو گمراہ نہ کر دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کے ساتھ ہر تکبر کرنے والے جزا و سزا کے دن پر ایمان نہ لانے والے سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی اس سے میں اللہ کی پناہ اور حفاظت مانگتا ہوں کہ فرعون یا کوئی اور مجھ پر حملہ آور ہو اور مجھے کوئی نقصان پہنچائے۔ ہر متکبر سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی
جو سرکش اور ضدی اور بعد نہ آنے والا ہو، اللہ کے عذاب اور سزا سے نہ ڈرنے والا ہو، آخرت اور جزا و سزا پر یقین نہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومن میں ارشاد فرمایا، اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا، کہا، کیا تم اس شخص کو صرف اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہو تو جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہی تمہاری ہے کہ تم زمین پر غالب ہو، بس اللہ کے عذاب سے ہماری کون مدد کرے گا اگر وہ ہمارے پاس آ گیا؟ فرعون نے کہا کہ تم کو میں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تم کو بھلائی کا راستہ ہی دکھا رہا ہوں۔ الغرض اس آدمی نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اور جب فرعون ملعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے درباریوں سے مشورہ کر کے پختہ پروگرام طے کر لیا، تو یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈر گیا اور اتنے بڑے مناسب انداز سے ترغیب و ترہیب کے ساتھ اس کو سمجھایا اور اس کام سے باز رہنے کو کہا۔ اس مرد مومن نے کہا کہ کیا تم اس آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ ایسی اچھی بات کی وجہ سے تو قتل نہیں کیا جاتا، ایسے آدمی کی عزت کی جاتی ہے، یا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لایا ہے، اس نے اپنی تصدیق کے لیے معجزات پیش کیے ہیں۔ ایسے آدمی سے تعرض نہ کرنا سلامتی کا راستہ ہے، کیونکہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، تمہیں اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے اور اس کے باوجود پھر بھی تم اس کو ستاؤ گے تو تمہیں کچھ نہ کچھ سزا بھگتنا پڑے گی، یعنی تم اس تھوڑے عذاب سے ڈرتے ہو جس سے وہ تم کو ڈرا رہا ہے۔ غور کرو، اگر وہ تمام عذاب تم پر مسلط ہو گیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ اس مقام پر ایسا کلام اس مومن کی انتہائی نرمی، عقل مندی اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، آج تمہارے لیے بادشاہی ہے، تم زمین میں غالب ہو۔ وہ ان کو بادشاہت کے چھین جانے سے ڈرا رہا ہے، کیونکہ جب بھی کبھی کسی حکومت کے لوگ دین کے مخالف ہوتے ہیں تو ان سے حکومت چھین لی جاتی ہے اور وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ ایسا ہی ہوا، وہ ہمیشہ شک و شبہ میں رہے اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اور دشمنی میں آگے ہی بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو ان کے ملک کے گھروں، مولاد، نعمتوں اور آرائشوں سے نکال دیا اور ذلیل و خوار کر کے سمندر میں غرق کر دیا۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی کہہ رہا ہوں جو میں سمجھتا اور دیکھتا ہوں، اور میں تمہیں درست راستے کی رہبری کر رہا ہوں۔ فرعون نے اپنی ان دونوں باتوں میں جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لیا، کیونکہ وہ اندرونی اور دلی طور پر اچھی طرح سمجھتا اور جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ باتیں اللہ کی جانب سے ہے۔ وہ تو ظلم و زیادتی اور سرکشی و کفر کی وجہ سے اس کی خلاف ورزی کر رہا تھا،